لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جیسے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 56 کو ہم پڑھ رہے تھے سورہ احزاب کی، اور اس حوالے سے کل آپ کے سامنے تھوڑی بہت گفتگو رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تھوڑا سا میں بھائیوں کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا قبل لفی ضلال مبین. اور البتہ اللہ نے امی بے پڑھوں میں سے انہی میں سے رسول چن کر ان میں بھیجا ہے، ان پر اللہ کی آیت تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی، اور اس سے قبل یہ کھلی گمراہی میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے حوالے سے کل ہم نے بڑا تفصیل اس حوالے سے پڑھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. تھوڑا غور کیجیے گا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین پر ان کی جان سے حق رکھتا ہے. وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. تو نبی کیا ہوئے؟ نبی کیا ہوئے بھائی جان؟ روحانی باپ ہوئے. یہ ذرا اس کو نقطے کو سمجھے میرا ہے نا. اس کو ہم اپنے 8ویں کلاس کی کتاب کے اندر پڑھتے آ رہے ہیں ہمارے پیارے رسول، نہیں سمجھے؟ ہمارے رسول، ہمارے نبی، تو پھر بہت ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، نہیں سمجھ؟ سرکار مدینہ فلاں بہت ساری چیزیں. لیکن آپ تھوڑا سا بات کو سمجھیں، رسول معنی پیغام پہنچانے والا نہیں، وہ ہے وَلَكِنْ رسول اللہ، اور لیکن وہ رسول ہیں اللہ کے. وہ رسول کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے رسول نہیں ہیں. ہم اس بات کو آج تک نہیں سمجھے. اللہ کے رسول ہیں، ہمارے رسول نہیں ہیں. ہمارے روحانی باپ ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے پیشوا ہیں. ہمارے لیے وہ ایک واجب الاقتداء، رول ماڈل، آئیڈیل، نمونہ، سب سے بہترین ہے ہمارے لیے. صرف رسول، وہ رسول تو اللہ کے، ہمارے لیے رسول تھوڑی ہوں. ہمارا پیغام کسی تک تھوڑی لے کے جائیں گے، اللہ کا پیغام ہمارے پاس لائیں. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور تھوڑا سا یہ سمجھیں، آدمی جب باپ کی تعریف کرتا ہے، آدمی جب باپ کی تعریف کرتا ہے نا، تو باپ کی تعریف اس کا احسان اتارنے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، وہ بناوٹی اعتبار سے نہیں کرتا، فرض سمجھ کے نہیں کر رہا ہوتا. بھائی اب کیا کریں، فرض ہوا اب تو کرنا ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ بڑے پریشان، دلی طور پر بڑے پریشان ہوتے ہیں. 30-40 ہوا کرتا ہے ہم نے مرنے والوں کا، دلی طور پر بڑے پریشان ہو. انہیں پتا ہوگا غریب آدمی نہیں ہے استطاعت، لیکن اب وہ لوگوں کے درمیان تو رہنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں بھی ہو جائے، تو اس لیے ان بیچاروں کو جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے. بات آپ میری سمجھ رہے ہیں؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ، کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے کبھی اس طرح کا گمان کر سکتا؟ وہ جب وہ تعریف کرتا ہے نا اپنے باپ کی، تو حقیقت میں کرتا ہے، تو پتہ میرا باپ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہے. سمجھ رہے ہیں کچھ بات کا مطلب؟ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، پھر یہ سمجھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت کے اندر سب سے بہترین انسان تھے. آپ سے بہترین کوئی انسان نہ پہلے کبھی گزرا تھا، نہ اس وقت تھا،
نہ کوئی آئندہ قیامت تک آ سکتا ہے، ایسا نہیں، کوئی بھی نہیں، آپ سے بہترین کوئی نہیں تھا۔ جب آپ سے بہترین کوئی بھی نہیں تھا تو یہ بات غور طلب ہے، جو سب سے بہترین ہوتا ہے، جو سب سے بہترین ہے، ظاہر اس کا ذکر بھی سب سے بہترین ہوگا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بچے تھے، بہترین بچے، کل پورا میں نے تھوڑا بتایا تھا نا ابتدائی آپ کو، وہ ایک بہترین بچے تھے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے۔ چھوٹی سی عمر سے میں نے کل آپ کو مثال دی تھی کہ بہتر ہے کہ جس کے یتیم کے سر سے ماں باپ کا سایہ اڑ جائے وہ بگڑ جاتا ہے، بتائی تھی نا، ایک مثال عام طور پر ہمارے یہاں دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا 6 مہینے پہلے انتقال ہو چکا تھا، 8 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دنیا میں نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے۔ دادا عبد المطلب کی پرورش میں گئے، 2-2.5 سال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ چاچا ابو طالب کی پرورش میں آئے تو ان کے گھریلو حالات کچھ عرصے کے بعد ایسے تھوڑے بگڑ گئے تھے کہ بجائے ان کو پالنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پورے گھر کو پالا۔ میں نے کل پورا تفصیل بتایا۔ آپ ایک بہترین بچے، بہترین بچے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے۔ آپ نے بچپنے کے اندر شرارتیں نہیں کی، آپ سمجھتے ہیں شرارت سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے بندے کی شخصیت میں مزاحیہ سے ہی ایک ایپ آ جاتا ہے کہ آدمی جب بڑا ہوتا ہے نا تو بڑے ہونے کے بعد اس کو بچپن میں تو بڑا شریر تھا، سمجھ رہے بات کا مطلب ہے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کوئی شرارت کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کبھی کوئی شرارت نہیں کی۔ آپ نے بچپن سے ہی ایک بڑی سادہ لوہی والی ایک زندگی بسر کی، ٹھیک ہے؟ آپ بڑے ہوئے، آپ ایک بہترین نوجوان تھے، بچے نہیں، بچے سے آپ بڑے ہوئے، اب آپ ایک بہترین نوجوان تھے۔ بہترین نوجوان سے مراد کہ جو بڑوں کا ادب کرنے والا، بڑوں کا ادب کرنے والا، فحاشیوں سے، بے حیائیوں سے، بد کرداریوں سے، بدکاریوں سے بچنے والا۔ جس معاشرے میں جہاں فحاشی، بد کرداری، بدکاری، سود خوری، قتل و غارت گیری، ڈکیتیاں کرنا اس معاشرے میں بہت معمولی سی بات ہے۔ جو ننگے ہو کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوں ان کا ذہنی اندازہ آپ کو ہو جانا چاہیے وہ کیسے لوگ۔ اس معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نوجوان تھے، بہترین نوجوان کہ آپ نے کبھی کوئی بد اخلاقی والی، غیر اخلاقی والی کو حرکت، نوجوانی کے اندر آپ نے کبھی کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ ایک بہترین نوجوان تھے، پھر آپ ایک بہترین نوجوان کی حیثیت سے ایک بہترین بزنس مین بنے۔ کل ہم نے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کی تھی نا۔ ایک بہترین نوجوان کے بعد آپ بنے ایک بہترین بزنس مین، یعنی کہ وہ بزنس کے حوالے سے کل میں نے پورا آپ کو بتایا ہی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت سے پہلے اپنے آپ کو مکے کے اندر امین یعنی امانت دار قبول کروا لیا تھا، صادق سب سے سچا قبول کروا لیا تھا۔ لوگ آپ کو، وہ لوگ کہ جو باقاعدہ خود جاہلی ذہنیت کے حامل تھے، آپ کو وہ کیا کہتے تھے؟ صادق و امین۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یعنی آپ ایک بہترین تاجر۔ پھر اس کے بعد اگلی یعنی اسٹیج کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ان خوبیوں سے متاثر ہو کر اپنے چاچا کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس پیغام بھجوایا نکاح کا، ٹھیک ہے؟ جب نکاح کا پیغام انہیں پہنچا تو ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد ابو طالب نے کہا کہ بھائی ایسے ایسے خدیجہ کا پیغام آیا ہے، آپ کی کیا مرضی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، پتا ہے لیکن پتا ہے سب ان کے بارے میں۔ ایک 40 سال کی بوڑھی عورت، کم سے کم 1.5 عمر عورت، 40 سال کی عورت 1.5 عمر تو بڑی گہری بات ہے، ذرا بات کو سمجھ۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے 9 سال کی عمر میں نکاح کر لیا، سمجھ میں نہیں آتا نا بہت سے لوگوں کو ہمارے یہاں۔ لیکن انہیں سب سے پہلے یہ سمجھ میں نہیں آنا چاہیے 25 سال کے جوان نے 40 سال کی بوڑھی سے نکاح کیا تھا، اس سے پہلے تو بالکل نہ سمجھ میں آنے والی بات۔ لیکن کیوں کیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتے تھے، نہیں سمجھ بھائی ہمارے سمجھ ہمارا جو آج کا معاشرہ کیبل ٹی وی والا جو معاشرہ ہے اس کے اندر ہم نے انڈین آرٹسٹ یا انگریزی آرٹسٹ یا وہ طوائف ہیں وہ دیکھ لیے ہم نے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے جو آئے نا وہ ایسی طوائف جیسے آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے خاصہ کوئی اور سے تو دیکھتے نہیں تھے نا کہ آپ نے رہن میں کسی عورت کا کھاتا بنا رکھا ہو، ایسی عورت تو نہیں تھی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے نکاح کیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر کتنی؟ 40 سال، خود کی عمر کتنی؟
25 سال. ابو طالب پوچھتے ہیں بیٹا آپ بتائیں آپ کی مرضی کیا ہے؟ آپ نے کہا جواب کیا ہونا چاہیے؟ مطلب میرا کوئی فیچر ہے, میں 25 سال کا جوان ہوں, میرے اپنے بھی ذاتی کچھ آ رہا ہے, کوئی سمجھو ذرا بات کو, میرے کو ایک عورت کے ساتھ نکاح کروا رہے ہو, کہاں روک رہے ہو مجھے؟ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ایسے ہی بولتا نا, لیکن ایک بہترین کردار آپ کا کہ جو آپ کی مرضی. کیا جواب دیا؟ جو آپ کی مرضی. یہ جواب ہو سکتا ہے جو آپ کی مرضی. اور ابو طالب نے نکاح کروا دیا, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دوسرا نکاح تھا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دوسرا نکاح تھا. پہلا نکاح پہلے ہو چکا تھا, وہ شوہر مر چکا تھا. اب دوسرا نکاح ہوا ہے. آپ سمجھے ذرا بات کو, پہلا شوہر بھی شوہر ہوتا تھا. تھوڑی بات میری سخت ہے لیکن ذرا سمجھے گا. پہلا شوہر بھی شوہر تھا نا, لیکن جب پہلا شوہر تھا تو ذرا سمجھے ذرا بات کو. اب دوسرا شوہر اتنے عظیم طبیعت کا مالک ہے, پہلا شوہر یاد نہیں آتا. پہلا شوہر یاد ایک انتہائی شریف النفس, منکسر المزاج, ایک بہترین آدمی نکاح میں آ گئے کہ جن کے بعد اب وہ پہلا یاد آتا. زمانے کے جو حادثات پیچھے گزرے تھے, کوئی بھی حادثات اب یاد آتے, بلکہ یہ بیوی تیار ہو گئی ہے مستقبل میں جو بہت بڑے بڑے حادثات آنے والے ہیں ان کے لیے. ایسا پھر ہوا ہے نہیں ہوا؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر کے اندر نکاح کرا ہے اور کامیاب زندگی نبھائی ہے. 4 بیٹے ہو, 4 بچے آپ کے, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ میں سے آپ کے اولادیں ہوئے نا, 4 بچے, 2 بیٹیاں 2 بیٹے. ٹھیک ہے, یعنی کہ باقاعدہ آپ اندازہ کریں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. دوسرا نکاح, چلو اب یہ آ گیا زندگی کا یعنی ایک دوسرا بڑا دور. زندگی کا تیسرا دور جس میں آپ بہترین تاجر, ایک اسٹیٹس آپ کو مل بھی چکا تھا, ایک بہترین تاجر بھی تھے اور ایک اسٹیٹس بھی مل گیا تھا. اسٹیٹس کیا تھا؟ معاشرے میں صادق الامین کے نام سے مشہور ہے. دیکھو سمجھو, جاہلیت کے معاشرے میں پرکاش بن صاحب کے اندر بات ہے, جاہلی معاشرے کے اندر جہاں لوگوں کی کنیتیں ابو الحکم ہوتی تھی. ابو الحکم معنی فیصلے کا باپ, ایسے عقل مند سمجھے جاتے تھے, ان کے فیصلے میں بھی باپ سمجھے جاتے تھے. سارے فرشتے باہر نکل گئے. سمجھ رہے بات کا مطلب ہے نہیں؟ تو باقاعدہ یعنی جاہلی زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آتا, آپ فیصلہ کرتے. مشہور واقعہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہو نا, ہجر اسود کا جو تنازع ہوا نا, ہجر اسود کے تنازع والا فیصلہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کہ بھائی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت میں عربوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا مسجد کے اندر کہ بھائی اب یہ ہجر اسود کی جو نصب کرنے والی باری جو آئی ہے تو یہ کون نصب کرے؟ کہ ٹھیک ہے, باب مشرقی جب جو آئے گا اس دربار سے جو آئے گا نا, تو اب جو آئے گا اس کا آپ کو فیصلہ رکھ دیں گے. اندر کون داخل ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسے اندر داخل ہوئے, روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ سب کی زبان سے بیک زبان سب نے یہ بات کہی, او صادق و امین آ گئے, صادق و امین آ گئے. اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کرنے والا. اس کے فیصلے کو یعنی آپ ذرا سمجھیں, اس کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں. وہ الگ بات ہے, ہر زمانے کے اندر جس نے اپنی جان پر ظلم کیا انہی کے فیصلے کو رد کیا. ہر زمانے میں جس نے اپنی جان پر ظلم کیا پہچان ہے اس کی جان پر ظلم کرنے کی کہ ان کے فیصلے کو رد کیا. وہی سمجھے بات. بہرحال بھائی اب یعنی کہ وہ وقت آپ کے ساتھ چلا آ رہا تھا, لیکن وہ اسٹیٹس آپ کو مل گیا, سب کچھ آپ کو مل گیا. کل میں نے بتایا تھا اس جاہلی معاشرے کے اندر جو مذہبی عقائد اور رسوم تھی اس سے آپ نفرت کرتے تھے. وہ شرکیہ اور کفریہ جو عقائد اور نظریات تھے وہ آپ کو پسند نہیں تھے, آپ چڑ کھاتے تھے. میں نے کل بتایا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کا بائیکاٹ کر دیا. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جب فتنے ہو اور مسلمانوں کی جماعت کا پاؤ تو جنگلوں کا رخ کر لو, درختوں کی جڑیں چبا کے مر جانا مگر شہر دوبارہ نہ آنا. صحیح ہے نا؟ تو اب صورت میں اس وقت مسلمانوں کی جماعت نہیں تھی. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں گئے, غار رحمہ, اور رات بھر بیٹھ کے اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے, اللہ کی معرفت کے لیے غور و فکر کرتے. اور اب آیا وہ دور جو ہم سورہ الگ میں پڑھ گیا, پہلے فرشتہ آیا, اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا, آپ پر وہی نازل ہو گئی, اب آپ نبی بنا دیے گئے, آپ پر ذمہ داری آ گئی. کیا ذمہ داری ہے؟ کل آپ فرمائیے انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اے نبی اکرم, اے لوگوں میں تمام انسانیت کے لیے رسول بن کر آیا ہوں, ساری انسانیت کے لیے رسول بن کر آیا. 40 سال کی عمر 23 سالہ دور, 40 سال کی عمر 23 سالہ دور, وہ نہیں ہے 2000 سال والی عمر نوح علیہ السلام کے زمانے والی کہ 950 سال کی تبلیغ فرمانی ہے. 950 سال تک تبلیغ ایک بستی میں کرنی ہے, وہ والی تبلیغ نہیں ہے.
تبلیغ کون سی ہے؟ 23 سالہ، اور پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا تک پیغام پہنچانا ہے. اب وہ پوری دنیا تک جو پیغام پہنچانا ہے، وہ جو دعوت کا وہ جو سلسلہ تھا، تھوڑا اور پھنس جائے بھائی جان، تھوڑا زور آ کے آ جائے. اب وہ جو 23 سالہ جو دور تھا، اس 23 سالہ دور کے اندر آپ نے پاؤسرو خوبی سب تک اسلام کی دعوت کو پہنچایا، سب تک. آ جائے آگے، آ جائے، آپ بھی آگے آ جائیں. اس 23 سالہ دور تک میں آپ نے جو ہے اسلام کو سب تک پہنچایا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اسلام کو کس طرح پہنچا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے سوال ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے سوال ہوا. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گھروں کے اندر ہوتے ہیں، گھر کے اندر دہی آتا ہے نا، دہی گھر کے اندر دہی آتا ہے، وہ نہیں پتا تھا کہ گھر کے اندر کتنا دہی آتا ہے، لاتا کون ہے. ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری ہم پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ذمہ داری، اس سے بڑی ذمہ داری آج تک کسی کو ملی ہے؟ سمجھنا بات نہیں، میں بتانا چاہ رہا ہوں. ہمارے گھر میں دہی آتا ہے، میں دہی کا نہیں بتاتا گھر میں دہی کتنا آتا ہے اور کون لے کر آتا ہے. بات سمجھ یہ کنڈیشن ہوتی ہے بات کروں میں. عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو زندگی کس طرح بسر کرتے ہیں؟ کیونکہ سوال کرنے والے کے سوال کے پیچھے بڑا وزن ہے. ہماری طرح کے جاہل جٹ تھوڑی تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ کے صبح و شام انہوں نے دیکھے تھے. سوال کرنے والے کی سوال کی گہرائی سمجھو، وہ سوال کرتا ہے. مدان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کس طرح کی ہے؟ کیونکہ باہر جو اتنے مصروف ترین آدمی ہیں، گھر کے لیے ٹائم دے پاتے ہیں نہیں. بات تو آپ سمجھ رہے ہیں نہیں، اتنی مصروف زندگی. صبح فجر میں آلتی پالتی مار کے جو بیٹھ جاتے ہیں صبح فجر کی نماز کے بعد، آنے جانے والوں کا تانتا بنا رہتا ہے، اس کے مسئلے کا حل، اس کے مسئلے کا حل، اسے دین سمجھانا، اس کے سوالوں کے جواب دینا، اس کے اعتراضات حل کرنا، پھر نکل کر جانا دعوتی سلسلوں کے اندر. اگر جہاد کا سلسلہ، جہاد کے لیے نکل کر جانا، کوئی بلدیاتی معاملہ ہے اسے نمٹانا، کوئی سیاسی معاملہ ہے اسے نمٹانا، کوئی سماجی معاملہ ہے اسے نمٹانا، کوئی معیشتی معاملہ ہے اسے نمٹانا. یعنی کہ اتنے سارے مسلمانوں کے معاملات، کیونکہ مسلمانوں کے امیر المومنین بھی ہے نا، رسول ہونے کے ساتھ ساتھ قائد رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ امیر بھی ہے نا ان کے ساتھ سب کے. تو اس لیے سوال کرنے والا اس گہرائی کو، اس بات کو سامنے رکھ کر سوال کر رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو زندگی میں کیسے تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کیسے تھے؟ تمہاری طرح تھے، تمہاری طرح انسان. کیا مطلب؟ کیا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر آتے، اپنی بکری کا دودھ خود دھوتے، اپنی بکری کا دودھ خود نکالتے، اپنے پھٹے ہوئے کپڑے خود سیتے، اپنے جوتے پھٹ جاتے انہیں خود گانٹتے، گھر کے اور کام کاج میں میرا ہاتھ بٹاتے. نہیں سمجھ میری بات؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں اتنے بڑے کمانڈر ہیں تو ایک وقت میں کتنے بہترین شوہر ہیں. گھریلو زندگی دیکھیں کیسی گزار رہے ہیں کہ کسی کو شکایت کا موقع ملتا، کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملتا. آپ دیکھیں انتہائی حیران کن شخصیت کے مالک. ہمارا ایک سسرال نہیں سنبھلتا، ایک سسرال پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. وہاں پر 11 نکاح، کم از کم 9 سسرال، کم از کم کتنے سسرال؟ 9 سسرال. آپ اندازہ کر رہے ہیں 9 سسرال میں سے کسی کو شکوہ ہے؟ آج تک کوئی ہمیں وقت نہیں ملتا، ہمیں وقت ہمارے پاس آتے جاتے نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ آپ ایک وقت سب سے ملتے ہیں، سب سے. حد تو یہ حدیث کے اندر آتا ہے، ابو داؤد کے اندر یہ بات ہے، ایک اعرابی آیا، اعرابی دیہاتی، سمجھ رہے ہیں، اس وقت اٹھتی کھڑکی کھولتے دیہاتی ایک آیا. آپ سر مارے غنیمت تقسیم کر رہے تھے، مارے غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اور باقاعدہ یعنی وہ اعرابی آیا، اس نے 8,000. اب دیہاتی آدمی آپ کو عموماً پتا ہے دیہاتی آدمیوں کا عموماً تمیز کیا ہوتی ہے؟ دیہاتی آدمیوں کا عموماً تمیز نہیں ہوتی. وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا کپڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کے گھسیٹ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ کوئی نفرت میں نہیں کر رہا تھا، کوئی بغض میں نہیں کر رہا تھا، وہ کوئی کافر نہیں تھا. میری بات کو سمجھے میں بتایا تھا، وہ ایک مسلمان تھا، دیہاتی جنگلی جٹ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسا آدمی تھا، اس کو تمیز کو اخلاق وغیرہ تو کچھ پتا نہیں تھا. ہمارا آپ کا والا وغیرہ ہوتا تو پلٹ کے اب سوچو نا، آپ کسی سے ایک دم باتوں میں لگو، پیچھے سے کپڑا آیا، کوئی گھسیٹ رہا آپ کو ایسے، تو آپ ایک دم پیش مات ہو گئے کہ یہ کیا کرا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں جب وہ کپڑا آپ کے گلے میں ڈالا اس نے تو آپ کے گلے پر نشان تک آ گئے، آپ کے گلے پر نشان تک اس کپڑا ڈالنے کا آگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا، بجائے تیش مارنے کے پلٹ کے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا. وہ کہہ کیا رہا تھا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دیں. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے اے بھائی میرے چھوٹے بھائی کے لیے بھی نیاز دیو. وہ ایسا ہو جاتا ہے، ہر جگہ ایسے کہکاس نکل آتا ہے. تو اس لیے جو نا پکا تھا وہاں بھی نبی صاحب مجھے بھی دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور آپ نے صحابہ کرام کا اس کو بھی دو.
حالانکہ ہونے کے لیے اس کو تو بالکل نہ دو. یہ بد اخلاق بد تہذیب مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے، اس کو تو بالکل نہ دو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اس کو؟ سمجھ رہے؟ اچھا، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر روایت ہے، ایک دیہاتی مسجد کے اندر آیا اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع ہو گئے مسجد میں. سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب؟ صحابہ کرام تلواریں لے کے بھاگے اس کے پیچھے سے قتل کر. تو مسجد انہیں تو ایسا لگا نہیں کہ مسجد کی بےحرمتی کر رہا ہے. وہ تلواریں اٹھا کے بھاگے اس کے پیچھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے دبا سے چھوڑ دو، رک جاؤ، چھوڑ دو. سارے ہٹ گئے، اس کو پیشاب کر رہے. اچھا، اس کو پیشاب کر لیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا پانی لے کر آؤ اس کو دھو. اور یعنی آپ سمجھو ذرا بات، پہلے پہل میں اس نے غلط کام کیا، خدا نے خاص اس سے قتل کے ڈرتے نہیں ہو گیا، اس سے کافر مشرک منافق بدعتی یہ کوئی مسجد کے بے حرمتی کرنے والا اس طرح کی کوئی جملے اسے نہیں کہے. اس نے غلطی کی، اسے سمجھایا. اخلاق یہ ہے، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب وہ غلطی کر رہا ہے تو خدا نے خاص اس کو برے بھلے الفاظ نہیں کرے بلکہ اس کو سمجھایا کہ اس کو کرنے. ہمارے یہاں ہوتے ہیں اچھا بڑی زبردست، ہمارے یہاں مختلف رنگوں کے مولوی صاحب ہوتے ہیں، مختلف قسم کے. ایک ذہنیت سب کی فطرت کے اعتبار سے ان مولوی صاحبوں میں ایک بات بالکل کامن ہوتی ہے. وہ کیا؟ مسجد میں بیچارہ کوئی میلے کپڑوں والا آتے نا، گریس تیل والے کپڑے والا، اس کو باہر نکال دیں، کپڑے بدل کر آؤ. یعنی نماز کے لیے تو میری شرط ہے نا، پاک کپڑوں کی، صاف کپڑوں کی، صاف کپڑے پہن کر آؤ. اب وہ بول رہا ہے مولوی صاحب میں حسین آباد میں رہتا ہوں، میں یہاں تھوڑی رہتا ہوں، نماز کا ٹائم ہو گیا، میری مجبوری ہے. اب یہ گریس تیل جو ہے یہ نجس ہے تو بتاؤ. شرعی نقطہ نظر سے یہ نجس جیسے شراب ہے، اگر کپڑے پہ کو انڈیل لے تو اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ نجس ناپاک ہے نا. پیشاب ہے، کپڑے پہ کو انڈیل لے تو وہ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ نجس ہے. ابھی گریس تیل اگر یہ نجس ہے تو بتا دو، تو پھر وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر یہ نجس نہیں ہے تو بھائی کیوں میرے پیچھے مولوی صاحب نے نکال کر بات کی. بات یہ ہے چاہے نمازیں خراب ہو جاتی ہیں تیرا باپ دلوا کے دے گا. نہیں سمجھے بات کو؟ اب ذرا غور کریں، آپ بات پر غور کریں. اب وہ مولوی صاحب سے پوچھیں، مولوی صاحب وہ جمال میں رومال بھی تو ہمارے سامنے سے ہی جاتا ہے نا، نہیں سمجھے؟ جمال میں رومال کس کے سامنے سے جا رہا ہوتا ہے؟ وہ بھی تو ہمارے سامنے سے جا رہا ہوتا ہے. جب ہم نے کبھی کہا ہے ہم تمہارے باپ کے لوگوں نے سو پیسے ڈالے، سمجھ میں آ رہی بات ہے بھائی؟ لازم بات تو آپ کی ذمہ داری ہے نا. لیکن نہیں، بات یہ ہے یہ کہنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل سنت ہیں، نبی پہ درود و سلام پڑھنا، لیکن جس وجہ سے درود و سلام پڑھ رہے ہیں وہ وجہ اپنے اندر پیدا نہ کرنا، یہ المیہ ہے ہمارا، یہ ہمارا اصل المیہ ہے. آپ دیکھیں ذرا غور کریں اس بات پر کہ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے یعنی اخلاق آپ کے اندر بہت زیادہ اخلاق ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ یعنی ایک ناظم تھے، سمجھتے ہیں؟ ناظم سمجھتے ہیں بھائی؟ یہ نظام و نظم و ضبط کو کنٹرول کرنے والا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ امیر ہیں تو آپ ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر سکتے. صحیح بخاری اور ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے، بازار میں نکلے، ایک دن پہلے بارش ہوئی، اگلے دن بازار میں نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اناج کو، جو گیلا اناج ہے نا، سوکھا اناج اوپر کر رہا ہے، گیلا نیچے کر رہا ہے پوری میں. سوکھا اوپر کر رہا ہے، گیلا نیچے کر رہا ہے پوری میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے جواب کے اندر کہا اللہ کے رسول وہ جو گیلا ہے اسے نیچے کر رہا ہوں، سوکھے کے ساتھ بک جائے گا. یعنی یہ ملاوٹ کرنا کوئی پریشانی نہیں ہے. اب تک ذہن کیا بنا ہوا ہے کہ یہ تجارت کے اندر ملاوٹیں کرنا اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کر، ایسا نہ کر، بیچنا ہے نا تجھے دکھا کر بیچ، گیلا بھی اوپر رکھ، سوکھا بھی اوپر رکھ اور دکھا کر بیچ. نہیں سمجھ میں آئی کچھ بات؟ سامنے والے کو بتا، دکھا. اگر بھائی اس کا دل کرے گا خرید لے گا، وہ لے گا دل سے. دھوکہ نہ دے. فرمایا دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. اب یہ بات بڑی غور طلب ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے کہ آپ ایک وقت میں یعنی پوری دنیا میں جہاد کر رہے ہیں تو دوسرے وقت میں اپنے بازاروں کو کنٹرول کر رہے ہیں، دوسرے وقت میں اپنی مارکیٹس کو، بازاروں کو کنٹرول کر رہے ہیں، ایک وقت میں گھروں کو کنٹرول کر رہے ہیں، ایک وقت میں مسلمانوں کے اختلاف ہو رہے ہیں اگر آپس میں، بھائی میں کوئی جاتی ہے نا، بھائی کا اختلاف ہو جاتا ہے، خون سگے خون ہوتا ہے، آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بھی اختلاف ہو سکتا تھا نا. اختلاف ہوا، کبھی کسی کا چھوٹی سی بات پہ کسی کو ہو گیا، بخاری کے اندر روایت پہنچ گئے اور ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کرائی، صلح صفائی کرائی. حالانکہ کہہ سکتے تھے ابو بکر کو بلا لو،
کوئی لینے آتا آپ کو تو کہتا ابو بکر چلا جا, عمر تو چلا جا, عثمان تو چلا جا, علی تو چلا جا, حسن تو چلا جا, حسین تو چلا جا, تم لوگ چلا جا, تم لوگ سنبھال لو. لیکن نہیں, خود چل کے گئے. اور یہ خود چل کر جانا تو ایسا ہے, بدر کی جنگ میں خود گئے, احد کی جنگ میں خود گئے. نہیں سمجھے بات کو؟ بدر کی جنگ میں خود گئے, احد کی جنگ میں خود گئے, حنین کی جنگ میں خود گئے, تبوک کی جنگ میں خود گئے. ساری غزوے, ساری جنگیں خود جا کے شریک ہوئے. نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ حقیقی قائد تھے نا, ابھی بھی نہیں سمجھے. جھوٹے قائد ہوتے تو تم جاؤ میں آپریشن کرانے آ رہا ہوں, نہیں سمجھے بات؟ تم جاؤ میں کہیں آ رہا ہوں, میں تیرا آپریشن کرا کے آتا ہوں 50 سال بعد. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو عرض کرنے کا یہاں پہ مطلب یہ ہے میرے بھائی, حقیقی قائد تھے. ایسی ان کے نام پر اللہ نے نہیں کہا درود و سلام پڑھو. ذرا سمجھنا بات کو. ایک اپنی ذات کے اندر مرشد ہے, اپنی ذات کے اندر پیر ہیں, اپنی ذات کے اندر رہنما ہیں, اپنی ذات میں قائد ہیں, ہونے کے چاہیے. ابھی بدر کے واقعے کے اندر, بدر کے واقعے میں دیکھو باقاعدہ 313 حضرات کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں لڑنے. 313 حضرات جا رہے ہیں لڑنے ساتھ, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب ذرا دیکھنا وہاں پہ ہونا یہ چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار رہے. کم سے کم پہلے تو دیکھو کمانڈر جنگوں میں آگے جاتا نہیں, تو اصول نہیں ہے یہ دنیا کا. اصول یہ کمانڈر پہلے پیچھے ہوتا, ٹھیک ہے. کمانڈر ہو گیا خود کدھر ہے. ابھی ذرا غور کرنا ذرا اس بات ہے. پھر کمانڈر ہے تو صبح ہتھیار تو ملے یار, پھر کمانڈر کا ہتھیار کھول لیتا ہے. تو ایک سوچنے کی بات ہے نہیں, تو کمانڈر کو سیلف ڈیفینس تو کم از کم کرنا پڑے گا نا. یہ نہیں سمجھو بات کو. باقاعدہ بدر کے واقعے کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے رہے ہیں اور کھانے بنا رہے ہیں نا. ہمارے یہاں پریشانی نہیں ہے. لوگ ہم سے کیا لے رہے ہیں؟ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں مسواک, لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں ماما, اپنے کام کیجیے. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں چپلیں, پیلی پہنی تھی ہم بھی پیلی پہنیں گے. ہاں اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن آگے تو بڑھو. نہیں سمجھے بات کو؟ نہیں آگے بڑھو. ماں تو موز تو بھائی تھے, سچے اہل سنت, سچے اہل سنت. سن لو بھائی, دو, ایک کی عمر 9 سال, ایک کی عمر 10 سال, یا ایک کی عمر 8 سال دوسرے کی 9 سال, یا ایک کی عمر 10 سال دوسرے کی 12 سال. اس سے اوپر کی کہانی نہیں ہے. 2 بچے. فرحان قادری کی بھی یہی عمر ہے نا, تھوڑا سا بڑا ہوگا فرحان قادری. یاد رکھنا میری بات کو جو میں اشارہ دے رہا ہوں. باقاعدہ دونوں حضرات, دونوں بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے جا رہے ہیں, لڑنے. دونوں بچوں کی ماں انہیں لے کر آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اللہ کے رسول نے بھی ساتھ لے جائے. دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس کی دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں, شوہر بھی مر چکا اس کا کوئی خاندان بھی یہاں نہیں رہتا, وہ اکیلی ہے. یہ بچے اس کا سہارا ہے. اللہ کے رسول نے بھی لے جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا, وجہ سمجھ میں آئی. دونوں بحث کر رہے ہیں, ضد کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, ہم بھی جائیں گے آپ کے ساتھ, ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ روایت میں الفاظ ہے جیسے ہم اپنے بچوں پر ایسے شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں نا گال پہ, ہم اپنے چھوٹے بچوں کو نہیں شفقت سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے یہ گال بات ہے میرا بچہ ہے کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ الفاظ ہے روایت میں کہ ان کے ایسے گال پر ایسا ہاتھ رکھے گا, بیٹا تو ابھی چھوٹا ہے. نہیں سمجھتا کیا کہا؟ تو بھی چھوٹا ہے, تیری عمر تھوڑی ہے, تیری عمر تو کھیلنے کی ہے. سمجھ میں آ رہی کچھ باتیں نہیں؟ اور دیکھیں ادھر دیکھیں کہ باقاعدہ وہ ان کو کہہ رہے تیرے ابھی عمر ہے, یعنی کھیلنے کی, تیرے ابھی لڑنے کی عمر نہیں ہے. اور ادھر وہ بچہ رو پڑا بری طرح دونوں, اور اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں. ماں کو کہہ رہے ہیں اپنی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت کرتے تھے تینوں پورے گھرانے کی. پوچھو کیوں؟ یہ وہی گھرانہ ہے جس نے مسجد نبوی کی زمین دی تھی. یہ وہی گھرانہ ہے جس نے اپنی ورثے میں ایک ہی چیز تھی, مسجد نبوی کی جو زمین ہے نا, کہا مسجد نبوی ہے, یہ زمین دی تھی اسی گھر میں اسلام کو. آج آپ کی سب سے بڑی مسجد کعبۃ اللہ کے بعد دوسری بڑی مسجد پورے تمام دنیا کے مسلمانوں کی وہ. آپ اندازہ کریں کہ باقاعدہ کہا کہ بھائی اب آپ جو ہے اپنی ماں کو کہہ رہے ہیں آپ سفارش کرو, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں سفارش اللہ کے رسول لے جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا یہ بتاؤ تو وہاں پر لڑنے کے لیے ہتھیار ہے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. تو وہاں پر لڑنے کے لیے ہتھیار ہے. جواب میں کہا اللہ کے رسول ہتھیار نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار دی, لے میرا بیٹا کم سے کم ہتھیار تو رکھ. آئی نہیں سمجھ میں؟ ارے سمجھ لو بھائی, بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو یار. آپ دیکھو ذرا
کہ انہوں نے اپنی تلوار دی. ادھر ان بچوں کی بھی مقام و مرتبہ دیکھو, ادھر ان کا ذرا مقام و مرتبہ تو دیکھو, ان کا بھی دیکھو. ہمارے سب سے بڑی پریشانی آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے, ہم آج تک ذوالفقار کے رونے رو رہے ہیں. اللہ کی قسم سب سے بڑی پریشانی ہمارا عالمی آج ہے, ہم ذوالفقار کا رونا رو رہے ہیں اور تلواریں ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ رہی ہیں. وہ علی کی تلوار, علی کی تلوار, علی کی تلوار. ہاں تو وہ لو تو صحیح نا ہاتھوں میں, وہ وقت کب آئے گا؟ اٹھو تو صحیح نا, لو تو صحیح ہاتھوں میں, کہ بس ذکر ہی چلتا رہے گا اس کا. کب تک اس کا ذکر رہے گا؟ عمل کب کس دن ہوگا؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو آپ ذرا دیکھیں, وہ بچہ وہ کہتا ہے تو نبی اکرم کو نا اپنی تلوار دیتے ہیں. کسی کو یہ تو دیکھو نا, کسی کو یہ تو پرواہ ہو, اللہ کے رسول آپ تو خالی ہاتھ ہو جائیں گے. لیکن آپ ہوئے نا, ہوئے کس لیے؟ ایک بچے کے لیے, جس بچے سے اپنا کوئی تعلق, جو بچہ ہو سکتا ہے یہ جنگ اس کے آخری ہو. بچوں کا کیا انجام ہوگا بھائی جنگ میں؟ بچوں کا کیا بھائی, بچوں کو وہ تجربے تو نہیں ہے نا جو بڑے جا رہے ہیں ان کو. ہو سکتا ہے کام آ جائے, اور اگر کام آ گئے بچے تو تلوار دے کے جائے گا, لو اپنی تلوار دینے نہیں نا. تو یہ اگر کام آ گئے تو, اور جنگ کے اندر یہ بھی دیکھو ذرا 313 ٹوٹل ہے نا, تو یہ 2 ہے, ان 2 کو نکالو پھر اب 311 بچے, اور لڑنے جا رہے ہیں 1000 سے, تو 2 کو تو 250 پھر 311 بچے, اور تلوار بھی گئی. اب یہ نہتے ہیں اور 1000 کا مقابلہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ ہے حقیقی قائد, اپنی تلوار, یہ ہے حقیقی پیر, یہ ہے حقیقی مرشد. یہ کچھ لیتا نہیں ہے, یہ دیتا ہے. یہ سب سے پہلے تو ہدایت دیتا ہے, یہ سب سے پہلے تو رہنمائی کرتا ہے, جنت کا راستہ دکھاتا ہے, اور ایسا طریقہ سمجھاتا ہے جس میں استنجا کرنے سے لے کر پوری دنیا پہ حکومت کرنے تک کا طریقہ پتہ لگ جاتا ہے. مال بٹورنے نہیں آئے تھے دنیا میں جیسے ہمارے یہاں مال بٹورنے میں لگے ہوئے. اللہ کی قسم آپ دیکھیں, سیرت و کردار یہ ہے, میدانوں میں کچھ آتے ہیں, میدانوں میں کچھ آتے ہیں. ایک وقت آیا ان کے اوپر, ہم دیکھتے ہیں خانقاہیں, ہم دیکھ رہے ہیں خانقاہیں بنتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں مساجد تعمیر ہوتی ہے. مولوی صاحب کدھر ہیں, پیر صاحب کدھر ہیں, مرشد صاحب کدھر ہیں, پتہ ہے کسی کا؟ آؤ سیرت و کردار دیکھیں ہم. باقاعدہ خندق کھودنے کے مشورے پہ عمل ہو گیا نا, طے پا جب خندق کھدے گی. اب جنگی خندق میں آپ لوگوں کو بتائیے خندق کھدے گی, سب سے پہلے کدال لے کر آگے بڑھ کے ضرب لگانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ کسی کو تلقین کریں گے جاؤ کھودو خود بیٹھے میں جاؤ, وہ ان کے لیے بڑا سے ایک مستقل نہاری 10-12 مرید نیچے بیٹھ گئے, نہیں یہ نہیں. پہلے سب سے پہلے آگے بڑھ کے جا کر خود نے خندق کو کھودا ہے. اور آخر میں تو کنڈیشن یہ تھی, اٹھاؤ آپ صحیح بخاری کتاب مغازی اٹھا کے اندر آپ دیکھو, باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال, چہرے کی داڑھی, سینے کے بال صاف نظر آتے تھے, مٹی میں بھرے ہوئے. یہ ہے کائنات کے امام, یہ وہ ہیں جنہوں نے معراج کی رات نبیوں کی امامت کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر مجاہدوں کی سپہ سالاری کر رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو مسلمانوں کے سب سے پہلے دنیا میں امیر ہیں اور خود سب سے پہلے مسلمان ہیں. وانا اول المسلمین, میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. آپ اندازہ کریں کہ کیفیت کیا ہے خود کی, خود پہلے آگے بڑھ کے. اور پھر اسی وقت یہ واقعہ ہو گیا, ایک صحابی آتے ہیں, آ کر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں پیر صاحب نیازیں کرواتے ہیں. ہمارے یہاں پیر صاحب نیازیں کروا رہے ہیں. ہمارے پیر صاحب, وہ میں تو ایک بڑے پیر صاحب کراچی کے اندر ہوتا ہے, وہ سب شاید پہنچ گئے اپنے انجام کو. ان سے جو چھوٹے والے ہیں نا, اب وہ ٹی وی پر بھی آتے ہیں, بڑا خوبصورت سے ہیں, تو وہ بھی جو ہے باقاعدہ وہ بھی وہی اپنے والد صاحب کی طرح وہ آؤ جمعے خطبے میں کہہ رہا ہوتا ہے, آؤ 1000 کا چیک کون لے کے میں اسے جنت کا ٹکٹ دوں, آؤ 5000 کا چیک کون دے رہا ہے میں اسے جنت کا ٹکٹ دوں. وہ 5000 میں جنت بیچ رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کر نہیں؟ ہمارا لفظ ذرا دیکھنا آپ. ادھر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں باقاعدہ. کنڈیشن کیا ہے, ایک صحابی آئے, آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول بھوکا ہوں. کیا کہا؟ بھوکا ہوں. اور کنڈیشن یہ ہے, ایسے اپنی قمیض اوپر کر کے دکھا یقین دلانے کے لیے. کنڈیشن یہ ہے, یعنی کیا مطلب کہ پیٹ پر پتھر بندھا ہو جائے, پیٹ پر پتھر بندھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. بھائی وقت دیکھو, ایک آدمی 3 دن سے کھدائی کے اندر لگا ہوا ہے, 3 دن سے, وہ کیسے اس سے اپنے ایسے ہو رہے ہو مٹی. آپ ہم دیکھیں صبح شام کام کریں, رات کو کوئی کھلاتے واقعہ کوئی آدمی بات کر رہے ہیں, رات بھی ہو جائے مجھ سے.
اور وہ کنڈیشن یہ 3 دن سے کام نہ لگے ہوئے, 3 دن سے تھکا رہے, پریشان, سینے پہ مٹی, داڑھی پوری مٹی سے بھری ہوئی, سر کے بال مٹی میں ڈرے, اتنی پریشان حالت سب کی چل رہی ہے, اور وہ آ کے کیا کر رہا ہے, بھوک لگ رہی ہے, کیسا ہونا چاہیے, مسکرا کر اس کی طرف دیکھ کر ایسے اپنی قمیض اٹھائی تو 3 پتھر بندے ہوئے. کتنے؟ کہا کر 3 بندے ہوئے. تو ایک بتا رہا آ کے مجھے, مجھے 3 بندے. آپ اندازہ کرو گے, دیکھو ذرا غور کرو, آپ کو نہ ایسا کہیں پیر مل سکتا ہے, نہ ایسا مرشد مل سکتا ہے, نہ ایسا امام مل سکتا ہے, نہ ایسا قائد مل سکتا ہے, نہ ایسا رہنما مل سکتا ہے. اللہ کی قسم ایسا باپ نہیں مل سکتا, ایسا روحانی باپ نہیں مل سکتا. یقین کریں, آج اپنے باپوں کو سامنے رکھ کے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر جاتے ہیں نا, میرا باپ منع کرتا ہے داڑھی رکھنے کا, میرا باپ منع کرتا ہے دین کے راستے میں چلنے کا, میرا باپ مجھے اس چیز سے روک رہا ہے, یا میرا باپ مجھے اس چیز سے روک رہا ہے. اللہ کی قسم دیکھو بے وفائی کس سے کر رہا ہے, بے وفائی تو دیکھو وہ اصل میں کس سے کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں کنڈیشن یہ ہے کہ بدر و احد دیکھو, خندق دیکھو, اور پھر وہ وقت بھی دیکھو, بہادری دیکھنی ہو, بہادری دیکھو, وہ وقت بھی دیکھو. حنین کا واقعہ ہوا, حنین کی لڑائی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک ذہن بنا. کیا پہلے تو یہ وقت تھا ہمارے اوپر, ہم تھوڑے سے ہوتے تھے, کہیں بھی جاتے تھے لڑنے, ہم لوگ جاتے تھے, کبھی 313 جا رہے ہیں, کبھی کہیں لڑنے 700 جا رہے ہیں, کبھی کہیں 40 کا دستہ جاتا تھا, کبھی کہیں ایسا ہوتا تھا 2000 چلے جاتے تھے. آج تو ہم 5000 ہیں, آج تو ہم 5000 ہیں, یعنی ہماری تعداد زیادہ ہے, اور آج تو ہم جیتیں گے. بھائی آپ ہم بھی ہوتے تو ایک وقت ایسا ہم نے گزار کر اس نہج پر آ کے کھڑے ہوتے کہ ہماری اکثریت ہو چکی ہوتی تو ہمیں بھی تھوڑا سا شیطان ہو سکتا تھا کہ پکڑ ڈال ہی دیتا دل. ان کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا, ان کی زبان سے بات نکل گئی, آج تو ہم جیتیں گے. اب ذرا غور کرنا بات. وہاں پہنچے, جنگی اسٹریٹجی ایسی تھی کہ وہ قلعہ جو تھا نا, قلعہ, وہ نین کے جو قلعے تھے, وہ قلعہ تھا بہت بڑا قلعہ, اور قلعوں کے اندرونی حصے پر بعض دفعہ اونچی اونچی دیواریں ہونے کی وجہ سے اگر سورج کے سامنے بنا دی جائیں, اس کی دیواریں اونچی اونچی بنا دی جائیں, تو ایک خاص سمت میں جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے نا تو ان دیواروں سے نیچے پہنچ چکا ہوتا ہے, تو اندر قلعے میں تو روشنی آئے گی نہیں نا, پھر اندر قلعے میں روشنی کیسے آئے گی. تو باقاعدہ جب آپ پہنچنے لگے, پوری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے کیا کرا کہ وہ اپنے یعنی سارے دروازے, کھڑکیاں, یہ وہ سب بند کر کے, موم بتیاں, آگ وغیرہ یہ وہ سب بند کر دی انہوں نے, بالکل اندھیرا کر دیا. دور سے ماحول اندر کا ایسا ہو رہا ہے جیسے کہ مغرب چھا جاتی ہے نا, مغرب جب پوری چھا جاتی ہے وہ والی کنڈیشن بن گئی. اب جب وہ اندر داخل ہونے کا وقت آیا ان کا, لازمی سی بات ہے, تو وہ ایک بالکل بے تھکا, انہیں تو پتا بھی نہیں کیا سلسلہ چل رہا ہے. وہ سارے کے سارے انہوں نے پہلے ایسے دیکھا, یہ وہ کوئی بھی نہیں, تو وہ ایسے سارے کے سارے اندر داخل ہو گئے, سارے کے سارے, یعنی ایسا کہ 1/3 دستہ پورا اندر پہنچ چکا تھا بالکل, یعنی کہ اندر ایک گھوڑے کی ٹاپ اور پیروں کے قدموں کی آوازوں کا اور لوگوں کی آوازوں کا ایک شور ہو گیا تھا کہ جس سے اب اندر کمروں میں اور وہ جو چوکیوں میں وہ جو کھات لگا بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے اس جگہوں پر جو لوگ تھے ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہاں اندر لوگ آ گئے. بس اسی ٹائم چاروں طرف سے سب کھڑے ہوئے اور انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیا, چاروں طرف سے تیر ایسا شروع کر, چاروں طرف سے نیچے. اب سوچو وہ کنڈیشن ایک دم کیسے ہو جائے گی کہ وہ اندر گھسے ایک دم سے اور انہیں گمان بھی نہ ہو اور وہ تیر آنا چاروں طرف سے ایک دم شروع ہے. اس حالت میں وہ باقاعدہ یعنی کہ ایک حفاظتی طور پہ بھائی آرمی کیا کرتے ہیں جو صورت کے اندر کسی ملک کی آرمی کی نا جنگی حکمت عملی کے تحت وہ کیا دفاعی پوزیشن اختیار کرتے ہیں نا, پیچھے ہٹ کے دفاعی پوزیشن لیتے ہیں. وہ پیچھے ہٹ کے دفاعی پوزیشن لینے لگے, اور اس دفاعی پوزیشن کے دوران میں دیکھو میدان کے اندر ایک اکیلا ایک شخص لڑ رہا ہے. اس دفاعی پوزیشن کے وقت ایک اکیلی شخصیت اب بھی میدان کے درمیان میں لڑ رہے ہیں, اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا لڑ رہے ہیں اندر. اور ایک شعر عربی میں کہہ رہے تھے جس کا مفہوم یہ بنتا تھا, میں عبد المطلب کا فرزند ہوں جس نے اپنی ذات نے کبھی جہاد کے میدان سے پیٹ دے کر آنا مناسب نہیں بنتا. اب آپ اندازہ کریں کہ اس سے پتہ لگتا ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم محض عبادت, ریاضت, وضو, طہارت سکھانے والی شخصیت یا کہ جو شادی بیاہ جنازہ وغیرہ سکھانے والی شخصیت اپنے اندر ایک حقیقی سپاہی اور ایک کمانڈر تھے, ایک بہادر شخصیت کے مالک, تو جو باقاعدہ اپنی بہادری کے جوہر اس طرح دکھاتے تھے. اور ایسا کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہے. وہ بدر کا واقعہ ہو, احد کا, وہ خندق کا واقعہ ہو یا حنین کا, وہ تبوک کا واقعہ ہو یا موتا کا, جنگ یرموک جو کہلاتی ہے, کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر جگہ حدیث طائف کا واقعہ دیکھ لیں, کوئی سبھی دیکھنا ہے مجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر غزوے کے اندر آگے سے آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت میں ایک بہترین بچے
ایک بہترین نوجوان، ایک بہترین جوان، ایک بہترین شوہر، ایک بہترین باپ، ایک بہترین باپ، ایک بہترین سسر. ایک ہی واقعے میں آپ کو بتاؤں گا، میں ایک ہی واقعے میں دیکھو، ایک بہترین باپ، ایک بہترین سسر، اور ایک ہی واقعے میں آپ کو پتہ لگے گا جہیز کی حقیقت کیا ہے. نہیں سمجھو بات کو؟ یہ بھی تو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے نا. دیکھو آپ ذرا غور کرنا ہے بات. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کس کا رشتہ لے کے؟ بھائی ابو طالب کو تو انتقال ہو چکا تھا، تو اس لیے دونوں حضرات بڑے کی حیثیت سے، اس لیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگا. اس کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ. سننا ذرا غور کرنا ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے. اب جب وہ وہاں پہنچے اور نکاح کے لیے انہوں نے رشتہ مانگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حق مہر دینے کے لیے علی کے پاس کیا؟ حق مہر دینے کے لیے نہیں سمجھے کچھ بات کو. ہمارے یہاں کیا پوچھتا ہے؟ ہاں بھائی تعلیم کتنے حاصل کی ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، گھر کتنا بڑا، کتنے بھائی کتنی بہن، فلانا ڈھنگ کا 10,000 باتیں ہوتی ہیں. اچھا دیکھو ہمارے یہاں باپ جو ہے ساری انکوائری کرتا ہے، یہ نہیں کرتا کسی اور لڑکی کے چکر میں تو نہیں ہے، شراب تو نہیں پیتا، بدکھیلیاں تو نہیں کرتا، کسی سیاسی تنظیم میں تو نہیں ہے، وہ اس والی تنظیم میں تو نہیں ہے جو قریب جا کے بٹن دبا دیتا ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ نہیں ضرور غور کریں ان ساری باتوں پہ. ہمارے یہاں باپ یہ ساری چیزیں پوچھتے ہیں اور ان ساری چیزوں کی تحقیقات ہوتی ہے کماتا کتنا، بھلے بعد میں کتنا جرسی اڑاتا، بعد میں ثابت ہو، بیٹی روڈ پر آ جائے. نہیں سمجھتے بات کو؟ سمجھنا. پوچھا کہ وہ یعنی اپنا علی کے بعد حق مہر دینے کے لیے کیا ہے. تو اب دونوں حضرات کہنے لگے یہ تو ہمارے علم ہے، یہ ہمارے علم ہے. اب کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ علی کے پاس سے پوچھو. دونوں حضرات گئے، علی رضی اللہ عنہ کو جا کر خبر دی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلوا گئے. اب علی رضی اللہ عنہ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ ایسے سے میرے پاس بات صحیح ہے. حضرت علی نے گردن جھکا کے کہا جناب بات تو صحیح ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حق مہر دینے کے لیے کہا کہ جناب حق مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. حق مہر دینے کے لیے وہ غور کرنا ذرا بات، حق مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. پوچھا اچھا تیرے کو جو مال غنیمت میں زرہ ملی تھی، زرہ لوہے کا لباس جو لڑتا ہے جنگ کے دوران پہن کے، تو جو لوہے کا لباس جو تیرے کو ملا تو اس کا کیا کیا تو نے؟ جناب وہ تو موجود ہے، فرمایا کہ جا اس کو بیچ. اب بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ نے زرہ لے کر نکلے، راستے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ملے. اب عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ زرہ لے کے عام دنوں میں زرہ لے کے بازار کی طرف جا رہے. عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگ کو پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو؟ جہاں میں کہ زرہ بیچنے آ رہا ہوں، فاطمہ سے نکاح کر رہا ہوں نا، تو اس کے حق مہر کے لیے یہ زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. اب عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا کتنے میں بیچ رہے ہو؟ بھائی جو مناسب لگے وہ جتنے مناسب پیسے لگیں گے اس میں دے کے آ جاؤں گا. کہا کہ اچھا یہ لو 40 اوقیہ، تقریباً 200-300 دینار، یہ لوگ 40 اوقیہ مجھ سے لے لو، 200-300 دینار کے قریب یہ مجھ سے لے لو اور یہ مجھے دے دو. انہوں نے دیے پیسے، حضرت عثمان سے لے لیے. اب اس ہاتھ سے پیسے دے کے اور اس ہاتھ سے زرہ ان کے ہاتھ میں واپس دے دی. اس ہاتھ سے پیسے لے کے دے کے اور اس ہاتھ سے زرہ ان کے ہاتھ میں دیکھے گا یہ میری طرف سے شادی کا تمہیں تحفہ. پتہ کیا لگا اپنے مسلمان بھائی کو شادی کے اندر اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو باقاعدہ اس کا اپنے مسلمان بھائی اس کی مدد کرتے ہیں، دوسرا کو سسر نہیں کرتا ہے. کچھ بات میری سمجھ رہے نہیں؟ آگے چلو. اب اس کے بعد آئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو بھائی سب سے پہلے تو ایک مسلمان بھائی کے حیثیت سے، کیونکہ سمجھنا ذرا بات کو نا، مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور یا تو بھائی والی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روحانی باپ ہے. تو ایک باپ ہے، یہ امتی ہے. اب وہ امتی آیا ہے، اس کی پریشانی ہے، وہ اٹمیر لے کر وہ پہنچے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھریلو حالات بھی جانتے ہیں کیونکہ سگے چچا بھائی بھی تھے نا، سگے چچا بھائی تھے حضرت علی. ٹھیک ہے، ذرا بات سمجھنا بات کو، گھریلو حالات بھی پتہ ہے کہ گھر کے اندر معاملات کیا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ذرا آپ دیکھیں. باقاعدہ وہ جو حق مہر تھا اس سے 2 حصے کر دیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مولوی صاحب ایک حصے کی خبر دیتے ہیں، ایک حصے کی خبر نہیں دیتے. نہیں سمجھے بات؟ مولوی صاحب بتاتے ہیں جو نہیں جائز بالکل جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیا تھا. مولوی صاحب پوری بات نہیں بتاتا بات کیا تھی. اب غور کرنا ذرا، وہ اس سے 2 حصے کرے، حق مہر کے 2 حصے کرے. پہلا حصہ تھا اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو خواتین، کیونکہ وہ ایک مجاہد آدمی تھے، حضرت علی ایک سپاہی تھے نا، ایک مجاہد آدمی تھے، ان کے گھر میں عورتوں والی چیزوں کا کام، ان کے گھر میں عورتوں والی چیزوں کا کیا کام ان کے گھر میں، ایک سوچنے کی بات نا. تو اسی لیے اب نکاح کر رہے ہیں تو ایک
بیوی تو گھر کے اندر ضرورت ہے نا، جن چیزوں کی بھی کھانا پکانے کی چیزیں ہیں، سونے جاگنے کی چیزیں، جن چیزوں کی ضرورت، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق مہر کے کرے 2 حصے، ایک حصے سے وہ چیزیں خریدے جو ایک عورت کو ایمرجنسی گھر چلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس سے وہ چیزیں خریدی ایک حصے سے، اور ایک حصہ اپنی بیٹی کا حق مہر مقرر کر لیا۔ ایک بہترین بات، ایک بہترین سسر، ایک بہترین باپ اور ایک بہترین، دیکھ لو یہ دماغ سے کام آنا یہ تھوڑی ہے کہ اس کو جہیز دو، مسلمان بیٹیوں کے بہنوں کے حق مارو، لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ کی شادیاں کرو۔ شریعت میں کہاں ہے؟ شریعت میں تو اس کو یعنی ایسی اس کو فضول خرچی کہا گیا، شریعت میں اس کو اور فضول خرچی کرنے والے کو اللہ نے قرآن میں شیطان کا بھائی قرار دیا۔ یہی وجہ ہے نا، آج دیکھو بہن بیٹیوں کے جہیز کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے نکل رہے ہیں جیب سے، لیکن آج دعوت و تبلیغ کے معاملے میں، جہاد کے معاملے میں مانگ لو، لوگوں کی جیب سے پیسہ ہی نہیں نکل رہا ہے۔ سیلاب کے معاملے میں مانگ رہو یار، چلو آسان کر دوں، چلو یہاں تو پریشانی ہے نا، مولوی ٹیررسٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے، سیلاب والے تو خود بے حال ہمارے سامنے پڑے ہمارے مسلمان بھائی، لیکن آج آپ دیکھیں ہم نے لاکھوں روپے کی بیچ میں قربانیاں کر لی، ان کی کسی نے مدد کی؟ ان کی کون کرے گا؟ فرشتے اوپر گئے گا مدد کرنے جبکہ ہم موجود ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تو ذرا غور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پہ غور کریں، ایک بہترین باپ ایک ہی وقت میں، ایک بہترین سسر ایک ہی وقت میں، باقاعدہ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں بیٹی سمجھنا، ہمارے ہاں اسٹیٹس والا آدمی ہوتا ہے نا، بیٹیوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اسٹیٹس والے آدمیوں کی بیٹیوں کا حال کیا ہوتا ہے بھائی؟ نہیں سمجھے بات، آپ لوگ سمجھ جاؤ گے میری بات، لیکن ادھر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حال دیکھیں، حالت یہ ہے گھر کے اندر خود کام کرتی ہے، شادی ہو گئی نا، اپنے گھر میں خود کام کرتی، کس کی بیٹی ہے؟ 42 ریاستوں کے جو بال اتفاق امیر ہیں، ہماری زبان میں بات کر لیتے ہیں، ہماری زبان میں بات کریں، ٹھیک ہے، تاکہ بات کو ایک مضبوطی ہو جائے۔ 42 ریاستوں کا بال اتفاق صدر، اور صدر کی بیٹی ایک معمولی آدمی کے گھر کے اندر، معمولی آدمی ہے نا، وہ ایک سپاہی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں ایک سپاہی ہے نا، وہ ان کے لیے ایک سپاہی کیا، صدر کے سامنے ایک سپاہی کیا؟ ہماری زبان میں بات کر رہا ہوں، بات کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ ان کے گھر کے اندر باقاعدہ ان کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھو رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا رہی ہیں، اپنے گھر کے جھاڑو پوچھا خود کر رہی ہیں، سارے گھر کا کام وہ اللہ کی بندی، تربیت کس نے دی؟ نہیں سمجھے بات بھائی، ماں کا تو جلدی انتقال ہو گیا تھا نا، ماں کا تو انتقال جلدی ہو گیا تھا، یعنی ایک باپ نے ایک ایسی تربیت دی ہے، ذرا بیٹی کو دیکھو، اور ایک دن بیٹی تشریح تقاضے کے تحت، بیٹی باپ سے ملنے جاتی ہے نا، ایک دن بیٹی ملنے کے لیے آئی نا والد صاحب سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری کے اندر روایت کتاب نکاح کے اندر آ کے کہتی ہے وہ آپ کے پاس جو غلام آئے ہیں جنگ میں جو قیدی گرفتار ہو کر آئے تھے نا غلام کی حیثیت سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے جو غلام آئے ہیں ایک عورت اس میں سے مجھے دے دے، گھر کے کام کرتی ہوں۔ بھائی بیٹے بھی ہو گئے نا، اب تو اکیلا گھر تھوڑی ہے، اب تو بیٹے بھی ہیں ماشاءاللہ، پورا بھرا گھر ہو گیا ہے، پورے بھرے گھر کا کام کرنا ہوتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے معاملات اپنی جگہ ہے، دعوت و تبلیغ کے معاملے میں عورتوں کو ملنا، انہیں نصیحت دینا سمجھانا وہ اپنی جگہ کے معاملات ہیں، پھر یہ گھر کی پریشانی الگ۔ باپ کے بعد آ کر کہتی ہے میری مدد کرے، کیا کہ مجھے غلام آئے نا ان میں سے ایک عورت مجھے دے دے، گھر کے کام میں میرا ہاتھ بٹائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میں تجھے وہ چیز نہ دوں کہ جس کے بدلے تجھے جنت ملے، تیرے جنت کا گھر مضبوط ہو جائے، گھر کا اپنے یہ دنیا کے گھر کو چھوڑ، ایسی چیز نہ بتاؤں تجھے جس سے تیرا جنت کا گھر مضبوط ہو جائے۔ اب ذرا دیکھنا ہماری والی ہوتی تو، ہماری والی ہوتی یقین کریں وہی بکھر جاتی گھر میں، نہیں اب تو میں اس گھر سے میری لاش جائے گی۔ ہماری والی ہوتی جو طوفان بدتمیزی وہ مچتا دیکھنے کے لائق تو کہہ نہیں سکتا یہ مسلمان کے گھر کی بیٹی ہے، بہو ہے، بہن ہے، سمجھ رہے ہیں بات پہ نہیں؟ یہ ایسی بے صبری ہو جاتی اور ایسی ہو جاتی کہ جس کو کہتے نہیں۔ لیکن ذرا دیکھو وہ کان میں کلمہ آنا تھا، وہ کان میں وہ جملہ آنا تھا، وہ بات آنی تھی، گویا کہ جتنی پریشانیاں تھی سب ایک دم بھول گئی، ہے نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ایسی تھوڑی کا ہے۔ آپ دیکھو حقیقت میں ان کے اندر یہ کیفیتیں، یہ صفات، ان کے اندر یہ خوبیاں تھیں
ان سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے یہ سنا کہ بھائی وہ گھر ور کی ساری پریشانیوں ایک طرف گئی, جنت کی بات جیسے کہ اللہ کے رسول وہ چھوڑے یہ بتا دیں, وہ چھوڑے یہ بتا دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, اور رات کو سونے سے پہلے پڑھا گیا. ہر فرض نماز کے بعد, یعنی فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء میں جو فرض رکعتیں ہوتی ہیں نا, ہر فرض رکعت کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا کر, اللہ تیرے لیے گھر جنت کے اندر تعمیر کر. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ایسے بات تھے وہ جو اپنی اولادوں کو دنیاوی گھر بنا کر نہیں دیتے تھے, اپنی بیٹیوں کو جنت کے گھر بنوا کے دیتے تھے. جو اپنی بیٹیوں کے لیے یہ فکر کرتے تھے کہ ان کے جنت کے گھر بنے, دنیاوی گھر. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت دیکھا ہے, شاید آپ لوگ بھول گئے, پچھلے دنوں درس میں نے بتایا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت دیکھا ہے جب کافروں سے ان کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا اور ہجرت کا وقت آیا, ان دونوں بدبختوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کہاں گئے ہیں؟ مدینہ. سمجھ رہے بات کو ہے نہیں؟ اور آپ کے ساتھ ایک صدمہ ہے نہیں. سوچیں, ایک باپ کے لیے اس کے اپنی زندگی میں اس کی بیٹی کا گھر برباد ہو, اس کے لیے کوئی چھوٹی ٹینشن ہے, کوئی چھوٹی فکر ہے, کوئی چھوٹی بات ہے اس کے لیے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت بھی دیکھا نا, آپ نے یہ وقت دیکھا, لیکن اس کے باوجود اپنی بیٹیوں کے لیے کون سا گھر تعمیر کرنے کی باتیں کرتے ہیں؟ بیٹی کو کہا کرتے تھے, بیٹی جو کچھ دنیا میں مجھ سے لینا لے لے, جو کچھ دنیا میں مجھ سے چاہیے لے لے, کل قیامت کے دن میں بھی اللہ کے تیرے کام آ سکوں گا. نہیں سمجھ میں بات؟ کیا ترجیح تیرے اپنے اولادوں کو نیک بنو, نیک اعمال کرو, اپنے آپ کو اپنے اعمال کے وقت بنواؤ. تم اس اعتبار سے پہچانے نہیں جاؤ گی کہ تم نبی کی بیٹی ہو, تم اس اعتبار سے پہچانی نہیں جاؤ گی کہ تمہارا دادا نبی تھا ابراہیم علیہ السلام. تم اس اعتبار سے نہیں پہچانی جاؤ گی, تم اس اعتبار سے پہچانی جاؤ گی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. بے شک جو کوئی بھی ایمان لے کے آئے گا, نیک اعمال کرے گا, ہم نے اس کے لیے جنت کو تیار کیا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے. تو حضرت فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار بنی, وہ اپنے باپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں بنی, وہ اپنے اعمال کی وجہ سے بنی. ان کے اعمال اتنے زبردست تھے کہ اللہ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا. یہ تو اپنی جگہ کی بات ہے. سمجھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے تو بات دیکھ لیا اپنے. اب ایک آخری بات بتا رہا ہوں, تھوڑا سا کیا ہے کہ وقت شاید زیادہ ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کو بھی کچھ ایسا نہ ہو کہ کوئی پریشانی ہو. یہیں سے ہم کل بھی انشاءاللہ بات شروع کر لیں گے, تو ذرا سمجھے گا ذرا بات کو. ایک آخری بات سمجھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین زبردست حاکم تھے, ایک بہترین زبردست حاکم تھے, عادل حاکم. ایسا آدمی کہ جس کے اوپر ماضی میں پتھر برسا گئے ہوں, ایک ایسا انسان کہ جس کو ماضی میں گلے میں کپڑے ڈالے گئے ہوں, ایک ایسا آدمی جس کو ماضی میں دوران عبادت, جہاں آدمی کوئی کمپرومائز, دوران عبادت آدمی کوئی کمپرومائز نہیں کرا, دوران عبادت ان کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دی گئی, دوران عبادت, دوران نماز. اور یہ تنگیاں پریشانیاں کرتے 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 اپنے سگے رشتہ داروں نے آخر کار سب کے ساتھ ملی بھگت کر کے اس بات پہ مجبور کر دیا کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں, اپنا شہر چھوڑیں. اس تک پہ مجبور کر دیا. پھر جب وہاں بھی نہیں بچے, وہاں بھی چین نہیں آیا, تو اب بدر میں لڑنے آیا, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے, اب مدینہ آ رہے کہ وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بدر کا واقعہ ہوا, احد کا واقعہ ہوا, اور آخرکار خندق کا واقعہ ہوا, آزاد کا واقعہ. ایسے دشمن بنے, ایسی اپنی دشمنی نبھائی. ایسے دشمن کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, ایسے دشمن کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ آپ ذرا سوچیں, دنیا کے بڑے بڑے فاتحین کو دیکھیں, سکندر اعظم کو دیکھیں, سکندر اعظم جو تھا اسے دیکھیں, ایک بڑا ہی زبردست فاتح تھا جس نے دنیا کے ایک بہت بڑے رقبے کو, بہت بڑے حصے کو اس نے فتح کیا. لیکن حالت یہ ہے جب فتح کرتا ہے وہ ظالمانہ انداز میں, وہ تو ان کی نظر میں تو ظلم نہیں ہے, لیکن ظالمانہ انداز میں وہاں جتنے بھی قیدی تھے ان قیدیوں کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا. جتنے فوجی گرفتار ہوئے نا, سب کو موقع پہ قتل کرواتا تھا, موقع پہ.
चंगेज खान की तो मिसाल देने की जरूरत ही नहीं आप लोगों को, हिटलर की मिसाल देने की आपको जरूरत, इन जैसे लोगों की तो मिसालें आपको देने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अब आप देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे 21 साल परेशानी किया। कितना अर्सा? 21 साल। जिन हजरात ने, जिन लोगों ने आपको परेशान किया बुरी तरीके से, और दुश्मनी का कोई भी रखना, कोई भी तिश्ना, कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह करते हैं। क्या फतह करते हैं? मक्का फतह करते हैं। हाथ चुन चुन के बदला ले लेना चाहिए, हाथ चुन चुन के एक एक आदमी से बदला लेना चाहिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सारे बड़ी मासूमियत, आजिज़ी, बड़ी ही बेबसी के साथ सब खड़े भी कर दिए गए, सारे खड़े कर दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को कहे अपनी अपनी तलवारें अपने हाथों में रख के एक एक आदमी के पीछे जाए और सबकी गर्दनें काट दे। चाहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कर सकते हैं ना, आपको हक हासिल है, आपको हक भी हासिल है। 21 साल तक इन लोगों ने आपको परेशान किया, और कोई छोटे मोटे नहीं, ऐसे नहीं कि छोटी मोटी कोई ज़हनी अज़ियत दे दी हो, नहीं, जिस्मानी अज़ियतें दी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ज़हनी तो अपनी जगह, जिस्मानी अज़ियतें इन लोगों ने आपको दी हैं। तो भाई इस्लाम में किसास नहीं है क्या इस्लाम में ये हुक्म नहीं है कुतिबा अलैकुमुल किसास वल कत्ला, तुम पे अपने मकतूलों के कत्ल का बदला लेना फर्ज किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो आप भी किसास से ले लेते, दांत का बदला दांत है, हाथ का बदला हाथ है, पैर का बदला पैर है, जिससे जो चाहते जिस तरह चाहते सब ले लेते। लेकिन हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा उन सबको मुखातिब करके कहते हैं, लोगों एक वो वक्त भी मादी में गुजरा था ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कोई सफा पे पहाड़ पे तशरीफ फरमा होकर आपने इनको मुखातिब करके फरमाया था, लोगों मेरे बारे में तुम लोग क्या राय रखते हो? जब सबने कहा था आप सादिक अमीन है, मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा, क्या तुम मेरी इस बात को मानोगे? इन सबने कहा था हाँ। और एक बात है कि बाद में इसी नबी की बात का भरोसा उठ गया, इन्हीं की पैरवी करने को तैयार नहीं हो रहे थे। यही बात में फिर साहिर, काहिन, मजनून, कातिल, रहम पत्नी क्या क्या बन गए थे, तरह तरह के ताने इनको दिया और ज़हनी जिस्मानी अज़ियत दिया। आज फिर एक बार दोबारा वही आ गया। फर्क सिर्फ इतना है कि अब किसी पहाड़ पे नहीं है, बल्कि फातिहाना अंदाज के अंदर अपने घोड़े पर सामने सारे के सारे खड़े, पूछा लोगों बताओ आज तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम मेरे बारे में सोचते? नहीं समझे बात? कुछ ने कहा वही जो फातिह जब किसी कौम को फतह करते हैं तो बड़ा घुस के करते हैं, नहीं समझे? वही जो सिकंदर आजम ने करा, वही जो मुफ्ती नसर ने किया, वही जो चंगेज ने किया, वही जो हिटलर ने किया। जहां पता किया वहां पे जुल्म जबर इस्तेदाद के पंजे गाड़ दिए, बिल्कुल ऐसा भेड़ियों वाला सलूक किया। कुछ लोगों ने कहा कि हम भी आपको उसी नजर से देखते हैं, आज हमें भी आपसे वही लग रहा है कि आप वही करेंगे। हिंदा नाम सुनोगा, हिंदा, उसने कहा कि हम आपसे खैर की उम्मीद रखते हैं, हमने कभी आपसे बुराई देखी नहीं, सिर्फ अपने शाम में अल्फाज है, हम आपसे खैर की उम्मीद रखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम अंतुमुल तुलका। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो अपने भाइयों के साथ किया था, आज उसकी सुन्नत अमल करते हुए मैं भी तुम्हारे साथ ये करता हूं, जाओ आज के दिन तुम पर कोई सजा नहीं है, तुम सब आजाद कर दिए गए, जाओ। बात आ रही है कुछ समझ में? दुनिया का सबसे बेहतरीन फातिह, लेकिन अदालत देखे, इंसाफ देखे, रहमदिली देखे, साबित हो गया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो आपको जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, आप अंदाजा करें। तो इसलिए सोचो वो लोग जिन पर ये वक्त गुजरे होंगे, क्या उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाली आयत सुनकर दुरूद व सलाम नहीं पढ़ना शुरू कर दिया होगा? वो तुम्हारी हमारी तरह रट्टे नहीं मारते थे, हक नहीं, वो दिल से पढ़ते थे भाई, दिल से, उनके दिल से दुआएं निकलती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वो अपने दिल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम करते थे। उनकी तालीम ही का तो ये हाल था कि दुरूद व सलाम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तालीम का तो हाल था। उठा के देखे पूछा, बाकायदा ईरान के लोग नबी अकरम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ईरान के लोग जब उनके बड़े आते थे उठ के खड़े जाते, और यहूदी सही हुए भी यही था, उनके कोई बड़ा आते उठ के खड़े जाते। अबू दाऊद के अंदर रिवायत हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठ के खड़े होते थे। एक दिन क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हम लोग आपके उठ के खड़े हो गए। आज हमारे यहाँ अगर उठ के खड़े ना हो
बेदबी गुस्ताखी गुस्ताख, वो थूक उड़ के 2 फुट ऊपर गया। नहीं समझ बात को, आप मेरा गौर कीजिएगा। उधर हम देखते हैं कायनात के इमाम, सबसे बड़े मुर्शद, जिनकी पीरी मुरीदी की दुकानें, जिन लोगों की पीरी मुरीदी की दुकानें चली इनके नाम से रही है। आप बात समझ रहे हैं नहीं? उनकी हस्ती को देखें, वो आए अंदर और साहबा खड़े होने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठ जाओ, ये क्या यहूदों ने सारा की तरह खड़े हो जाते हो, तो वो अपने बड़ों को देख के खड़े होते हैं। मैं जब आया करूं बैठे रहा करो। इतनी ज्यादा, यानी आपकी इतनी ज्यादा सादा तबीयत कि आपको कोई ऐसी ताजीमें पसंद। रोम का सफीरा, रोम का सफीर देखो कितने शाहना, यानी एक कैफियत अगर हम देखें, लेकिन मिजाज शाहना नहीं है, मिजाज शाहना नहीं है। अंदाजा करें, वो रोम का सफीर आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किधर पाया? रोम का सफीर आया, समझे नहीं? रोम क्या था उस जमाने में? जैसा अमेरिका, आज के जमाने में अमेरिका है ना, ऐसे रोम की कैफियत थी उस वक्त में। वो सफीर के हिस्से से रोम का सफीर आया ना, सफीर के हिस्से से आया, किस लिए? वही हमेशा ये होता है ना, कभी चाय बेचने के बहाने आते हैं, कभी किसी बहाने आते हैं, हमेशा ये होता है। तो तारीख गवाह है, मुसलमान बेवकूफ बनते ही नहीं रास्तों से। जरा देखना जरा, वो वगैरह आया और खैर सगाली के जज्बे के साथ आया, तो बेदायक नहीं समझ बात भाई। परेशानी यह है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां ये उम्मत ये कौम करती जा रही है, एक न एक दिन हमारी भी बारी आई जाएगी। ऐसी थोड़ी आज अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, ऐसे थोड़ी अमेरिका ने इराक पे पंजे गाड़े, ऐसे नहीं अमेरिका यहां पर तोल रहा है पाकिस्तान में। भाई वजह है, पूरी वजह है। ये जिस तरीके से ये कौम तरक्की कर रही है ना, पता है कि एक दिन आ ही जाना है, एक दिन आना है, यकीन करें। आप गौर कीजिएगा कि बाकायदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खैर सरकारी के जज्बे के साथ रोम का जो सफीर आ रहा है, उसके जहन में यह है कि मैं एक ऐसे आदमी से मिलने जा रहा हूं तो मुझे अब एक ऐसी कैफियत में मिलने वाला है, 100-200 हाथी होंगे, फिर 100-200 हाथियों का जुम्मा होगा, उस पर एक सोने चांदी का हीरे जवाहरात का बना हुआ कुदावा होगा। कुदावा ने हाथी के ऊपर जो घरसा रखते हैं, जिसमें बादशाह ये बैठते थे बड़े, तो वो होगा। और हजारों गुलाम तलवारें और मुख्तलिफ किस्म के हथियार लेके और गार्ड के से साथ चल रहे होंगे। और ऐसे जो ना वो थालों में औरतें, खूबसूरत औरतें थालों में वो मुख्तलिफ किस्मों के अनुभव, शाम के ताम, फल फ्रूट ये चीजें लेकर अपने साथ चल रही होंगी। और जो ना बहुत बड़ी तादाद में फकीर और जोकर और इस टाइप के लोग साथ साथ चल रहे होंगे महसूस करने के लिए। देखते हुए जा रहा है, हर बंदा काम में लगा हुआ है, लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई है, सब अपने अपने कामों में लगे हुए। आहिस्ता आहिस्ता वो एक बड़े से पूछा, ये बात सुनो, तुम्हारे अमीर किधर है? तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन किधर है? तो मस्जिद में। बड़े आराम से मस्जिद की तरफ इशारा कर दिया। अच्छा, मस्जिद के अंदर जहन बना कोई महल सा होगा, अंदर तो अंदर महल सा होगा और वो बहुत बड़े से तख्त पे बैठे होंगे। जब अंदर एंट्री ली तो क्या देखता है, एक टूटी फूटी कच्ची सी दीवारों वाला सा वो एक कमरा सा है, वो बड़ा सा एक हॉल में कमरा था, जिसमें कच्चा फर्श है और सारे एक जैसे लोग जमीन पर बैठे, कपड़े लटके, झूलिए, दाढ़ियां, सब एक जैसे। सर गुजारा देख के सर गुजारा। अब हिम्मत भी नहीं हो रही, क्या करे। एक आदमी बाहर आ रहा था, उसको पूछा, इनमें से तुम्हारे अमीर कौन से? नहीं तो भाई ऐसे पहचाने आता, पीर साहब के पहचाने, ऊंची जगह पे जाया था, कैमरा अंतर रहता, नमूने भी ज्यादा करते थे आजकल वाले पीर। अगर गौर कीजिएगा, और ताज और हनुमा ये बड़े कमांडर, जनरल, मेजर, कुछ भी कुछ स्टेज बनता है उनके लिए, नमूना होता है ना दूसरा इलेक्शन में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल उनके साथ बैठे, अब पता नहीं लग रहा कौन से, पता नहीं लग रहा, और सब एक जैसे है ना। बात आप मेरी समझ रहे हैं? अगर फटे कपड़े पहने होंगे तो सबने पहने होंगे, सिले हुए पहने होंगे तो सबने पहने होंगे, नंगे सर बैठे हैं तो सारे होंगे, मामा पहने बैठे हैं तो सारे होंगे, एक नहीं। चादर ढकी होगी तो सबने ढकी होगी, किसी एक ने। आप समझ रहे हैं? इसीलिए तो वो परेशान हो गया, पहचान नहीं कर पा रहा है। बंदर से उठने आने वाले आदमी से पूछ रहा है, ये बताओ ये तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन कौन से वाले हैं? उन्होंने कहा उसे दरमियान में बैठे हो ना, वो बैठे। तो जवाब में कहा कि नहीं, मुझे नहीं आ रहा कौन से, बताओ कैसे। बोला अच्छा ये देखो, कोई किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी क्यों ना बैठाओ, ये देखो देख किस तरफ रहा है। अब जब उसने गौर किया, कैसे भी बैठाओ, पैर फैला के, पैर सीधे करके, आलती पालती पैर ऊपर करके, उकड़ू ऐसे, कैसे भी बैठा क्यों। दरमियान में एक शख्सियत बैठे हुए जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई, सबके कान हुए टिके। बात आप समझ रहे हैं? इतनी बड़ी, इतनी अजीम, इतनी बुजुर्ग शख्सियत के मालिक होने के बावजूद सादगी देखिए कि किस तरह
اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے کہ جس میں کسی بڑے چھوٹے کی کسی قسم کی کچھ معمولی سی بھی تفریق بچے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. آج ہم نے پڑھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو. وما علینا الا البلاغ. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو